دی صورت باواز بلند تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمد للہ والصلاة على أهلها أما بعد فقط قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بلند الصلوات دعا ہے مالک لحظات عبادت شمار فرمائے جتنے جتنے بھی حاجات رکھتے ہو اس ذکر دا صدقہ کی مومن بھی اس عظیم دربار تو خالی دامن واپس نہ جائے ہر مجلس سے دعا ہے وہ کریں بھی کہ دنیا دے غم میں نہ روبے جڑی اکھال محمد دی مظلومیت وسطی ہے عزت ماں واجب الاحترام سادات مومنین 1445 ہجری تے اشہر محرم الحرام دی تیسری مجلس پڑھنا اور سننا دی سعادت نصیب ہو رہی ہے رات بھی رستے واپسی پہ بڑی شدید بارش ہے میں تقریباً کو جام کو تک 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو جا تے ہون بھی کوٹ ادو تو اگلے پاس سے بہت شدید بارش ہے اس واسطے میں خطبہ ہی بالکل مختصر پڑھے جی تو انہی طبیعت ساتھ لے گئی تو میں ایک روگانی گزارش کرا مسلسل جس آیہ مجیدہ دی میں تلاوت لی تھی خطاب ہے صاحب ایمان مسلمان کو نہیں خطاب ہے مومن اور یہ تو سارے جان دے مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے او کو مسلمان آدم جڑا دل دی گہرائی تو علی ولی اللہ دا اقرار کرے او کو مومن آدم تو سا خبر ہے تا نہیں بیٹھے تو زندہ و سلامت ہو کیا بادشاہ کراؤ خطاب ہے صاحب ایمان کو اے صاحب ایمان اتقوا اللہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ کل میں گزارش کی تھا کہ اگر متقی بن گئے سو پرہیزگار بن گئے سو تو پھر اس کا عاجر کیا مل سی پھر مالک فرمایا ازلفت الجنت للمتقین میں جنت بنائیے متقین واسطے میں جنت سجائیے متقین واسطے تو قرآن تو پوچھتے ہیں قرآن تو رسا جو متقین ہے کون قرآن کو لو ارشاد پروردگار ہے سورہ بقرہ کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مالک فرمائے واحد کتاب ہے قرآن جڑی لا ریب ہے اور بے عیب ہے جس سے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں آکیا قرآن ہدایت کریں دے عالم کو ہدایت کریں دے بھیجن جاہل کو شیعہ کو مسلم کو یا غیر مسلم کو
امیر یا غریب، مرد یا عورت، نہ ہدی للمتقین، قرآن ہدایت کریں دے متقین کو، مالک دسات صحیح متقین ہیں کون لوگ؟ آواز قدرت آئی الذین یؤمنون بالغیب، متقین او لوگ ہیں جنہیں غیب تے ایمان رکھتے ہیں۔ میرا مسلمان بھائی ذرا عقل دا علاج کر، شیطان غائب ہوئے منے نہیں، میرا بارہواں غائب ہوئے کیوں نہیں منے نا؟ پہلا نعرہ پچھلے گناہ ملاؤ، سارے اتباعت کھولو تے کل ایمان مولو حیدری، توجہ ہے؟ پہلی علامت متقین دی جنہیں غیب دے۔ دیکھو میں فن خطابت کے خلاف پڑھتا بیٹھا، خطابت اتنی جلدی ہے، اتنی زور دا جوڑ نہیں، بہرحال میں کوشش کریں تب یہ کہ تھوڑی ٹائم میں ایک جملہ گزارش کر بن جا۔ پہلی علامت متقین دی بزرگوں بھائیو جنہیں غیب دے ایمان رکھتے، تو غیب تے ایمان ہے یہ کوئی؟ بولو یار لا الہ الا اللہ تو سب بڑے کئی بندے اللہ نہیں تھے، کیوں منیں دے؟ صادق نبی فرمائے، سر دہلا چھوڑو، صادق نبی فرمائے، سچے نبی، فرشتے کے نیچے شب قدر تنزل الملائکۃ والروح، روح نازل ہوں گے، ملائک نازل ہوں گے، کریں نیچے سے نہیں، کیوں منیں دے؟ صادق نبی فرمائے۔ کئی بندے جن نیچے ہو گئے، جن نہیں، میں سنے بندہ مردے قبر اچھویں دیتے منکر نکیر تے سوال جواب تفتیش تے مار کتائی، کہیں نیچے کیوں منے دے؟ صادق نبی، پولیس رات کے نیچے ہے، جنت جہنم کے نیچے ہے، یہ جملے اس واسطے بھی آتا ہے جو متوجہ ہوتے پھر میں اپنے مقصد تک پہنچا نہیں نیچانا، کیوں منے دے ہو؟ صادق نبی فرمائے۔ اس علاقے دے واجب الاحترام سادات و مومنین اور مسلمان دے دماغ دا علاج مختار سقفی کیا کرے؟ میرا بھائی جیڑی چیز نہیں دکھی او محمد دے آخر دے منی کریں تے جے کو سوا لاکھ دے مجمع جہاں تو بلند کر کے آکے زمان کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب جو ہے پہلی علامت متقین دی جڑے غیب دے ایمان رکھتے، دوسری علامت پروگرام ہوئے تو گزارش کرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جڑے متقی ہوندے نا وہ نماز بھی قائم کریں۔ جوان جڑی گال تو دجے بیٹھے ہیں جڑا اے مولوی امام آلائے کوئی نماز دی گال کرے سے، میں کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ میں ہی پہ جانا پڑے مظفر گڑھ ایک دن سے کیا تھے، میں گھڑی تو تھا قبلہ شادی تو جوان بھی لے قبلہ سلام بیٹھ گیا، ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میں کہا کس بات دی؟ کہ جی ذرا تبلیغ کرے سو تبلیغ۔ میں کہا کیا ہو گیا کہ جنہوں کو نماز دا آپ کو؟ میں کہا میں تو نہیں آتا۔ اگر لگے کیوں نہیں آتے؟ میں کہا بس میں نہیں آتا، نہیں جی ذمہ دار بندے ہو تمہارے سارے امام ہیں، تو سا نہیں آکھنا دے کون آکسی؟ میں کہا کم از کم نہیں آتا میں نہیں آتا۔ اگر لگے ہو کیوں؟ میں کہا اس واسطے تمہیں کوئی یقین ہے انہیں بے نمازی ہے کوئی نہ، اس واسطے کہ جیڑا بے نمازی ہے ان کا تعلق نہ علی نہ ہے نہ حسین نہ ہے۔ ہاں بے نمازی دا کیا تعلق علی نہ، شرابی دا کیا تعلق علی نہ، سود خور دا کیا تعلق علی نہ، بے حیات بے غیرت دا کیا تعلق علی نہ، یتیم دے حق کھامن والے دا کیا تعلق علی نہ۔ اور میرا جوان بھائی علی والا دا ایسا ہوئے جنہ قیامت دے بھی آوے وہ کو ناکھنا پوے میں علی دا شیعہ ہاں، بلکہ میرے مولا فرما میں استقبال کرو میرا شیعہ بھی ہاں کرے۔ اتنی ہی بلند صلوات بولو جتنا دلیں چ مودت زہرا بھی بلند ہے سارے اللہ۔ نماز پڑھو، نماز۔ متقی کون ہے؟ جنہیں نماز قائم کریں، صرف پڑھتے نہیں بلکہ قائم کریں دیں، واجبات بھی جان دیں، مبتلات بھی جان دیں، مستحبات بھی جان دیں، مکروہات بھی جان دیں۔ انہوں جو صرف پڑھتے کرے ہوں دیں بلکہ یہی پتہ ہونے میں اللہ دے دربار چاہتا کیا پڑھا، توجہ ہے نہیں ہے۔ دیکھو ساری عظیم کیا، دیکھو میرے جوان بزرگوں واجب الاحترام ہو، میرا مقصد طنز نہیں، نہ ہی یہ منبر طنز دے، یہ حقائق دا منبر ہے، عزت کے دا
صلوات دی زحمت فرماؤ جی اکبر. یہ سچے کا ممبر ہے، یہ حقائق کا ممبر ہے. مجلس جانتے ہو کوئی درس ہے. مجلس تو بعد اپنا محاسبہ کرنا ہے. مجلس تو بعد میرے کتنی تبدیلی آئی ہے. زندگیاں گزرے انسانیہ مجلسہ سنو دے، زندگیاں گزرے. ہر واعظ، ہر خطیب، ہر ذاکر، ہر مولوی، ہر مومن ایک دعا مانگ دے، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. جے ناراض نہ ہو وہ کتنے لوگوں کو اس دعا دے مطلب کا پتہ ہے. بھئی اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف ایک رسم بن گئی ہے. اور نماز جو بندہ پڑھتا کرے، نماز کیا ہے؟ مولا کا فرمان ہے، تو سوال ہاتھ سن چکے ہو. مولا امیر المومنین کی فرمائے، آقا فرمائے جدہ میں علی چاہما اللہ میرے نال کلام کرے تو میں قرآن پڑھوں. اگر میں چاہما اللہ نال کلام کرا تو نماز پڑھنا ظاہر کلام میرا جوان بھائی کو ہو چنگا ہو دے پتہ تو ہوئے میں آہدہ کیا کھڑا. بھئی آہدہ کیا کھڑا چلو ایک جملہ کا جنہیں چہرے مجھے ہو. ہر روز نماز پڑھتے ہو، نمازی چہرے تشریف رکھتے ہو، ایک دعا مانگتے ہو سورہ فاتحہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم مطلب کیا ہے؟ اساں دے مالک صراط مستقیم تے ثابت قدم رکھ. سارے مسلمان بھائی کیا دے مالک صراط مستقیم لکھا. ظاہر دیکھا کی دعا وہ مانگتے جے کو نہ مل جاؤ گے گھبراتا نہیں میں تو کہ جب صراط مستقیم مل چکا ہوئے اس ثابت رہاں دی کوشش کریں دے. اور کنجوس اسی بندہ جا لطف نہ کیتا تے مختار سکتی دی حق دعا نہ کی تھی. سرکار ختمیہ مرتبہ دی خدمت پہلے کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ مولا آقا یہ جو ہر روز پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم ہے کیا؟ سرکار فرمائیں رکو ہونے آمن والا ہے. بے نیازی نہ کرو میرے ڈال دو انہیں آمن والا ہے. مطلب بھی بندہ سمجھی بیٹھا دے مختار سختی جوش خطابت دے داد گھنن واسطے جملے بیٹھا دے. آیت اللہ ناصر مقارم شیرازی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتے او فرمیدن چند لمحے گزرن فجاء علی علیہ السلام تو علیہ میرے مولا امیر المومنین تشریف لے گئے. اللہ کے نبی فرمیدن آمین صحابہ فارفوہ پہچانو حاضر صراط المستقیم، یہ علی ہے صراط مستقیم. جسے علی مل گیا اسے صراط مستقیم مل گیا. وجہ ہے نماز اولین سوال ہے اور روز محشر نماز. نماز قبول تو سارے اعمال کا، نماز رات تو سارے اعمال کا. تمہیں کچھ گزارش کرنا چاہنا مگر میرا وقت تمام ہو یا زندگی تو پھر صحیح. اور پھر یاد رکھو میرا جوان بھائی مالک فرمائے دے میرا بندہ میں تین تو زیادہ کچھ نہیں مانگتا، کم از کم تو میری اتنی عبادت کر جتنا تو میرا محتاج ہے. دیکھ تو میرا کتنا محتاج ہے. زندگی دا ایک لمحہ نہیں کھا سکتے ہو اللہ دے محتاج نہ ہو. مالک فرمائے جڑا محتاج ہی پوری دی پوری زندگی، زندگی دا ہر سال، سال دا ہر مہینہ، مہینے دا ہر ہفتہ، ہفتے دا ہر دن، دن دا ہر گھنٹہ، گھنٹے دا ہر منٹ، منٹ دا ہر سیکنڈ، سیکنڈ دا ہر لمحہ جڑا اللہ دا محتاج ہے. بات آواز قدرت دی میرا بندہ تیرا زمین اتنا گوارا نہیں کرے گا. 23 گھنٹے اپنا کام کر، آدھا گھنٹہ میں کوڑے 10 منٹ صبح آ جا، 10 منٹ ظہرین آ جا، 10 منٹ مغربین آ جا. اپنی نماز آ کے امام دے دربار جمع کراون و تیری نماز جانے تیرا امام جانے تیرا قبول کرن والا جانے. اتنی عبادت کر جتنا تو میرا محتاج ہے. اس کے مقابلے چ مالک فرمائے دے میرا بندہ تو میری اتنی نافرمانی کر جتنا تو جہنم برداشت کر سکے. میرا جوان کتنی طاقت ہے سالج، کتنا عذاب جہنم کو برداشت کر سکتے. اللہ بڑا کریم ہے میرا جوان، اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ تو اپنے بندے کو بخشنے دے بہانے پڑے گے. یہ دبئی گالے بندے سمجھتے شاید اللہ کو ساری لوڑ ہے. چلو ایک جملہ بھی ابھی آپ کی بنا زندگی کا نہیں پتا کل تک ہوئے یا نہ ہوئے. پورا ہفتہ سالیہ مسجدہ ویران یہ سارے علاقے کی گال ہے. بہاولپور تو پر آتی ہے
جمعے دلیوں یا سرکار سر دے رکھی ٹوپی تے اوپے میں نے کہ کڈے کہ جمعہ پڑھے نہیں اللہ صرف جمعے ہوتے مسجد میرے خیال ناراض تھی کہ سارے روکی گال ہو سکتا چھوڑا اللہ جمعے ہوتے تو کچھ بندے بڑے تیز جوان اوے روکی یار حالی پر مول سے خطبہ کھڑا لینا اسی باز کھڑا کرے دا اسی ایک وجہ مول سے تکبیرت اور احرام آدے بس اور حال جنسو بس 2 رکعت نماز پڑھی کہ میں مول سے قبلہ سلام بھیجا تسبیح نہیں گئی سجدگاہ نہیں گئی نہ دعا منگی نہ مراجات کیتے نہ مومن المصافہ کیتا نہ بھی مومن احوال بوسی کی تھی اور پیا بندے اپنے خدا آواز قدرت دیو میرے ملکہ جاؤ نماز تے بندے دے منہ تے مارو یہ کیا سمجھتے میں تے سجدے دا محتاج ہوں سلامت رہو بھئی یہ کیا سمجھتے میں تے تسبیح دا محتاج ہوں اندے اللہ اکبر آکھنا میرا مقام بلند ہو گیا اندے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی آکھنا میری منزلت بلند ہو گئی اللہ جائے کتنا لطف گنسو کرینی ہے پروردگار دے مالک فرمی دے او میرا بندہ یہ 2 رکعت نماز دا ایک بہانہ اصل سجدن دا مقصد ہے میرا بندہ میں تو کچھ مانگ میں اللہ دے کو ادا کر رہا مالک اللہ یا رسول اللہ جے ناراض نہ تھی وہ یہ تو ڈھلی صلوات پڑھو مطلب کوئی آکھے بھی نماز علی گال دی مومن صلوات پڑھتے بیٹھے ہیں اور پھر عبادت کیا آج میرا دل ہے جو میں توحید سنوے سا مگر وقت تمام ہو گئی ہے میں انشاءاللہ کل کوشش کر دے سا چونکہ عبادت اور پہلی عبادت کیا ہے سب تو پہلی عبادت نماز تو اپنی جگہ تے ہے مگر توڑے تے میرے مولا امیر المومنین تو کچھ اب یہ مولا سب تو پہلی عبادت کیا ہے سرکار فرمائے دینا اول العبادہ معرفت اللہ سب تو پہلی عبادت معرفت خدا ہے معرفت توحید ہے کیوں اس واسطے کہ انسان جے دربار جھک دے سبحان ربی العظیم و بحمدے سبحان ربی الاعلی و بحمدے میرے بزرگوں بھائیوں جھکن تو پہلے اتنا تا جانتا ہوئے میں جھکدا کے کو پیا تھکو نانا میں جھکدا کے کو پیا میں کئی عام ہستی کو نہیں پیا جھکدا میں ان کو پیا جھکدا جے کو مصطفیٰ جھک دے جے کو مرتضیٰ جھک دے اور پھر مالک خود فرمے دے جیڑا بندہ میری تلاش اچھ نکل دے من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عارفنی ومن عارفنی عاشقنی ومن عاشقنی اشقتہو ومن اشقتہو قتلتہو ومن قتلتہو دیتو وعانا دیتو مالک فرمے دے جیڑا بندہ میں کو طلب کریں دے وہ میں کو پاک ہندے جیڑا میں کو پاک ہندے وہ تو میرا عارف پڑھنے تھے جنہا میرا عارف پڑھنے دے وقت میرا عاشق تھی دے جنہا میرا بندہ میرا عاشق تھی دے وقت میں اللہ بھی ان کا عاشق تھی میرا تو آدھا کیا پروگرام ہے اور پھر میں عشق چ موت دینا اور اس دی موت دی خون بہا اور دیت ہو دی ہے جس دی دیت میں خود خدا پڑھتا اور کتنا پیارا جملہ پھر میرے مولا مظلوم کربلا نے دعائے عرفہ ارشاد فرمایا مالک کیا پایا اس بندے نے جس نے تجھے کھو دیا اور کیا کھویا اس بندے نے جس نے تجھے پا لیا گویا کہ میرے مولا فرماونا ایو چاندے ہیں میرا اکبر ٹوڑ کے تو تو موجود ہے میرے عباس سے بازو قلب ہو گیا تو تو موجود ہے میرے قاسم کی لاش کے گھوڑے بھج گئے تو تو موجود ہے میرے 6 مہینے دے لال کو 3 پھلا پین لگ گئے تو تا موجود ہے بڑے مقانی ہو بڑے عزادار ہو بعید نہیں میرے مولا فرمائیں دے ہوں میری زینب چھئی بھین دی چادر لٹیج گئی ہے واہ بھائی واہ تو تا موجود ہے میری بھین دے ہاتھ پسے گردن بدین گئے شرم کر کے نہ رونے کرو میں کل بھی گزارش کی تھا میں اپنی مجلس بناون واسطے نہیں کھڑا تھا تو آنے تو کوئی پابندی ہے جبرے بڑے مقانی ہو جی بابا جی معافی مانگ کے اگلا جملہ آنکھا دے بتا ہر بندہ بین کرے
تساں کدیں سوچے سادات معافی دے سو تساں کدیں سوچے علی دی تھی کو 2 دفعہ ہاتھ کڑی کیوں لگی ہے؟ پیلنا تھے آپ میں اسباب پڑھا ہوں میں بالکل تھوڑا ذکر مسائب کرنا چاہتا ہوں کوئی رہ نہ جائے 2 دفعہ ہاتھ کڑی کیوں لگی ہے؟ دھیاں بہنا والا پہلی دفعہ لگی ہے ایک ہی میں جی میں مردہ کو لگ دی ہے یہ تھکے نہیں بیٹھے گھبرائے نہیں بیٹھے تو شاید اگر مسائل پڑھان دی لوڑی نہ ہوئے پہلی دفعہ ہاتھ کڑی لگی ہے انہیں اللہ تیری ادھیاں دے پردے سلامت رکھے دے دوجی دفعہ علی دی تھی کو ہاتھ کڑی لگی ہے ایک بھائیاں ایک حکم کیتا ہے مگر تعمیل نہیں کر سکتا جتنا وقت نہیں میرا دل بڑھ کے میں ایک جو ملا کرنا چاہنا تو سا سوچے کیوں پہلی دفعہ کی بلا شادی انہیں لگی ہے جی میں مردم کو لگ دی ہے 11 محرم کو آئیے نا بھرا دی لاش دے پتھران دے ڈھیر دے تلے آ حسین کا لاشا علی دی دھی دے بابا جی کی بلا جی ہاتھ بدے ہوئے بدے ہتھا نال پتھر ہٹامنا شروع کیتا ہے کوئی امیر بندے جنہی ہے نہیں بھی نکل دی بابا جی بدے ہتھا نال پتھر ہٹامنا شروع کیتے ہیں پتھر ہٹیں بھی ہے یہ ہٹیں بھی ہے یہ ہٹیں بھی ہے یہ یا بغیر سر ایک لاش برآمد ہوئی ہے بی بی دی آواز آئی ہے مدینے والا حسین تو ہے کیا باتیں بھی دواری ازاداری دی کوئی غم نہ دیکھو نانے دی مہر دا سوار تو ہے جنت سردار حسین تو ہے او جیدہ لباس جنت وہاں بہا تو ہے جیدہ جھولا جبرائیل جھولے بہا تو ہے رو رو کے کھڑیا دیئے جے حسین تیرا سار کہن گئے اللہ تیرا گریہ قبول کرے جے حسین تیری انگلی کہن گئی ہے مردمیوں جے حسین تیرا کمر بند کہن گئے میرے لکھے دے وین کرنائی رومن والا کتے ہوتا بھی جو ہی کا آواز ہے جے زینب تیری چادر کہن گئی ہے دھیاں بہنا والا چادر دے نام دا آمرہا میرا دیکھتے کیڑا بندہ جنہا ہوں سینے دے ہاتھ نہ مرے سی علی دی دھی دی مجبوری دسنا جانا جنہا چادر دا نام آیا نا انہیں بدے ہتھا نال علی دی دھی ماتم شروع کیتا ہے بے غیرتا دیتا ہے بھین بھیرا دا ماتم پہ کریں دی آدن بھین بھیرا دا ماتم نہ کرے ہاتھ پسے گردن بندو رو رو کے آجے حسین نراز نہ ہوئے بھین دی مجبوری ہے واہ بھائی واہ بھائی عجرکم اللہ بھائی عجرکم اللہ اللہ کے لیے قبول کرے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو رسیاں پاتیاں زیور پاتے سادات بیٹھے ہو نہ رمضادار بیٹھے ہو مدد والے ذہن چاہتا بھی ہمیں بہت سے کدھر ٹور کے محرم میں میرا دل چاہتا ہے جو سارے مل کے زمانے دے امام دو گرسہ دے ہوں قبلہ شاہی بزرگ کو بعض چیزاں اسا پڑھن والے مومنہ دے در تو لکیں دے ہیں صحیح پڑھتے میں جو مومنہ دے ساخت نہ پڑھیا کرو پڑھنا لے کے پڑھنے دے رسیاں پاتیاں بعض آتے ہیں زیور پاتے جب مادم دے جڑ گئے ہو جڑی چیز بابا جی میں گناہگار رکھا نال میں خود پڑھی ہے رب اکبر دی قسم رسیاں نہ ہیں اے زیور نہ ہیں اے لوہے دے زنجیر ہے جے اسمتیاں پلیاں دے ہتھائیں چین گرمی دی شدت دی وجہ تو گرم جو ہوئے نانا رونے رونے مدینے کو موں پھر ویندہ نانا دین بچ گئی دھیاں رول گئی مرحبا مرحبا بھئی حق ادا کیتا نہیں بھئی سونی مقام دیں دے پڑھو اللہ عبادت قبول کرے بس رمان والا کہ رسیاں آئیاں احترامن کھلاتا زیور آئے جانتے ہو سب تو پہلے زیور آئے کیندے ہاتھ چھوٹیاں دیاں والا چھوٹے بچے کی طبیعت منفرد ہوتی کوئی باپ بنے نا قبلہ جی سفر کہ واپس بلے سب تو پہلے اگر چھوٹی تھی ہوئے دوڑ کے آنی بابا میرے واسطے کیا کھیلنا ہے دعا منگی کرو شالا انہیں کوئی غریب نہ تھیوے جنہیں حسین غریب دی معصومہ تھی غریب ہو لیا جنہ بیمار رکھے نا ہماں ظالم زیور کھرنے گیرہ بندے جڑا ہے نہ کرے سیدھی عمالہ سب تو پہلے 4 سالہ بطول دے ہاتھ اگرہ دے بدن سجاد پہلے میں کو پوا
یا زہرا اجرکم اللہ کوئی بس رسم باتیاں زیور باتیں یا بین پلانے محمل آئے زندگیاں گزریں تو یہ مجلسہ سن دے کیڑا بندے جی کو نہیں پتہ جو بین پلانا محمل کی ہوں دے پھر بھی استاد اور علماء قبلہ دا جبل ہے قبلہ فرمے دیاں شاید تیرے علم میں نہ ہوئے اگر کری زندگی ساتھ دے دی ایک بین پلانا اٹھ اپنی حویلی جھنامی آکے اٹھ جب ادھامی تے اپنی پرددار کو آکھیاں آئی اٹھ دی کانڈ دے بہ وال اٹھ اپنی حویلی جھٹوری تے کو پتہ لگوے سی علی دی بھی کتنی آنکھی ہے یا سیدہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس رومن والے بین پرانے محملت علی دیاں نوحد دیاں سوار ہویا زمانے کا دستور کیا ہے اگر کوئی ماں سواری تے بے ماں بچے کو پکڑیں دی ہے یا بچہ ماں کو پکڑیں دو بول کے رسو ماں بچے کو پکڑیں دیا یا عجیب قسمت علی دیاں نوحد دیاں بھی رب اکبر دی قسم میں بالاں دے ہاتھ این ہیں نہ ماما دے ہاتھ این ہے جیڑا امیر بے شک وین نہ کرے جڑے مقام دے نیت دے آئے اور ہی میں انہیں کرو جی میں بھی آلی دیا چاہتی ہے رومن والا ظالم تازیانے مارن ہا اٹھ بھجے گا بھج دی جاتے بالاں دے ہاتھ چھوٹ بھجے گا چھن دی جاتے آدھیں اماں چھن دے پڑے ہے ماما دی آواز آدھی اللہ دے حوالے ماں مجبور ہے میں تو دعاواں دے توسل واسطے جملہ شروع کیتا ہے میرے کل وقت ہو گیا میں کچھ اور پڑھنا چاہنا ہوں زندگی تو پھر صحیح بس رومن والا ایک منزل نہیں ہے سید سجاد مولا دی تھا نکلی ہے پھوپی اماں سکینہ تیرے کھولے فرمایا نا اصغر دی اماں معصومہ تیرے کھولے فرمایا نا اس علاقے دے نرم دل عزادارو میرے امام دی دھا نکلی ہے فرمینے ظالمو محمل روکو میری بھین جان گئی ہے یا سیدہ اجرکم اللہ بابا جی بھیجا یہ جملہ میں شاگرد ملتان پڑھیا یہ جملہ دا شاگرد ملتان جیتی داری اللہ مومن پیٹی دا یا اٹھا میں قادر مختار سکفی اینا آکھا میں کہ کینے آکھا آکھن لگا بیمار اینا آکھا اسی محمل روکو میری بھین جان گئی ہے بیمار آکھا اسی ظالمو محمل روکو ساری غیرت جان گئی ہے واہ بھائی واہ آج رکھو مدلہ آج نسا محمد نہیں روک سکتے سارے کو اتنا وقت نہیں بابا جی علی دی دھی کو جلا لایا او حیوانو اولین عمر دی دھی ہو کہ عمر پہ دے دیا رک بنیو ایدی غریب نہیں علی دی تھی بی بی دا عمر دے منہا یا سارے حیوانہ دیا گولیاں زمین تے لگ گئی ہیں کہ اپنی بولیے جادر بی بی لے آنکھیں ہاں نہ جنا کربلا تو دل دی پئی ہاں میں روندے ہی واسطے ہیں حیوانہ سجاتا ہے مسلمانہ نہیں سجاتا واہ بھائی واہ بیمار بھی تھا نکلیے ظالمو بس بین سنو تو مٹتا اے میرے زیور لاؤ میں من کے بھین کو گرنا یہ آدھنا تو بیمار ہے سارے کو اتنا وقت نہیں اسا اپنا سبائی بھی لینے ہیں جڑا بن کے تیری بھین کو گرنا سی نرم دے رضادارو دو روایات قبلہ جی دو ایک روایت زاجر ابن قیس کو بھیجانے دوسری روایت او کو بھیجانے جندیاں جھنکاں دی شام غریباں دی ڈری ہوئی ہے تو سب توجہ نہیں کی تھی میں کہنا بدا مسائب دا جملہ کہ پوچھ رہی تا سید سجاد تو پوچھ رومن والا عزادار میرے رات رومن والے امام فرمیدن سارا کافر کلی کا مور پیا مردہ یا میرے دامن کو چھکی آئی ہے سرکار فرمیدن میں جو مڑ کے ڈٹھے میں کیا دیتا میری 4 سالہ بہنے رات باندھی پئیے معافی جیسو جنہیں سادات بیٹھے ہو رات باندھی پئیے رو رو کے کھڑیا کہ یا اخی قل شمیر اللہ یزرب الصوت علی وجہی رو کے آدھے سجاد کربلا تو گھن کے ای مقام دئیے بغیرت میری کانڈ تے مرندہ آئے تے میں صبر کریں دیا یا سجادی بغیرت کو آنکھ میرے منہ دے دا نہ مارے میری رات پئی وہاں میں یہ
میرا بابا جملے تھکدا نا روان والا حمید ابن مسلم روایت کریں دے یہ ادھے میں دیدہ پیا ہے یہ میرے دل جو رحم پیدا ہوئے ہے اپنے آپ کو ادھے حمید قسمت فیجاد بھی ہے جنت سستی ہو گئی اپنا گھوڑا بھجا مدہ حسین بھی بھی کو بچا سکتا ہو گئے رومن والا حمیدہ دے میں گھوڑا بجایا ہے میری بد نصیبی میرے پہنچا تو پہلے شمر پہنچ گیا پینا تے آپ میں صرف 2 منٹ وین کر رہے حمیدہ دے میری بد نصیبی میرے پہنچا تو پہلے شمر پہنچ گیا وہ سارے مقامی بیٹھے ہو اور میرے کو لفظ کوئی نہیں اشارہ میں کرنے وین تسا کرنے بھائی جان حمیدہ دے جدہ میں پہنچا میریاں اکھا نہ ہوئے نا میں منظر نہ دیکھا میں کیا دے دا شمر دا آدھیاں سکینہ دے آدھیاں جینا سینہ جو خدای ماتم نہ کرے جینا سینہ جو خدای ماتم نہ کرے رو رو کیا دے جدا میں پہنچا میں کیا دے دا شمر دا آدھیاں معصوم دے آدھیاں رو رو کیا دے نمار میں جان گیا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ چلو کوئی حرج نہیں رو رو کے آدھا اکھا نہ ہوئے نا میں منظر نہ دیکھا میں کیا دے دا شمر دا ہاتھیاں یا سیدہ اجرکم اللہ سکینہ معصومہ دے ہاتھی ہیں رو رو کے آدھے نہ مار میں قافلے تو رہ گئی ہاں سونی مکان پڑیں دے دعا منگی کرو شالائی میں کوئی غریب نہ تھی جنہیں کربلا دے غریب دی دی غریب ہوئی ہے بابا جی حبیدہ دے میں آگے دے وداؤ میں آکھائیو بے حیاء شرم نہیں دیا دی اپنا ہاتھی دے ایک معصومہ دے رخساری دے واہ بھائی واہ اجرکم اللہ ختم ہو گئی نے مجلس رومنہ لمبا تمدار حمیدہ دے بچی جی نے میری گل سنی ہے کوئی حرج نہیں ہے اپنے پاس نہیں اس بچے نے رومنہ حمیدہ دے جی نے بچی میری گل سنی ہے جلدی دنال دوڑ کے آئی ہے حقل مار کے آئیے چاچا منت اللہ میں کو ماں ملا یا زہرا اجرکم اللہ رو رو کے آدھے چاچا منت اللہ میں کم ملا او چھوٹی اندھیاں والا حمیدہ دے نا گھبرا میں تے کو مائی ملینا کرے سے میں تے کو بابائی ملینا میں تے کو سجاد ملینا کرے سے حسین دی دیدہ غیرت برا جملہ برداد حمیدہ دے میرے گھوڑے تے چلا یا زہرا میرے گھوڑے تے چلا او چھوٹی امریاں والا حمیدہ دے بچی پہلے تک کھڑی آئی میں گھوڑے دا نا چاہے چند قدم بچھا دے ہتھیے پرامو کر کے آدھے کیویں بہوا میں سید زادیا آواز دے کیویں بہوا میں چھوٹی بطورا او میں حسین دیا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ سارے پرسدے ہو زندگی موت پتہ کوئی نہیں قبلہ دی آخری 2 جملے اللہ کرے جوان برداشت کر گئے رو کے آدھے کیویں بہوا میں سید زادیا
کیویں باہواں میں چھوٹی بطولہ کیویں باہواں میں حسین دی دیا یہ جملے میں نہ پڑھے ہوئے نہ تو گناہ سناوا حمیدہ دے معصومہ تے وقت بابے کو کینے مل سے رو گیا دیے تو گھوڑے دے بھائے میں تیرے گھوڑے دے نال گر دیا رو مولا حمید گھوڑے دے آئے جیویں جیویں گھوڑے دے قدم تیز ہو دے آئے سکینہ کہیں میں سجے جھڑ بنیا کہیں میں کھپے جھڑ بنیا آدھے اٹھائیے جیڑے گھوڑے دی کر دے نال غازی دا سارا رو کے آدھے چاچا او میں گھوڑیاں نال بھر دی رہی ہے او چاچا میں تماچے واہ بھائی واہ اجرکم اللہ اور میں سوچیدہ بھی آئی جملہ پڑھائیاں نہ پڑھا میرا جملہ نہیں سادات بیٹھے ہو معافی مانگ کے استاد علماء کی بلند جملہ ہے او فرمیندے ہو میرا یہاں معصوم جدہ یزید دے دربار رہی ہے رسی پاتی ہوئی ہے ایک کمینہ طاقت بیٹا معافی دے میں کہیں دا دل دکھے تھا استاد علماء نہ پڑھے نہ میں کریں نہ پڑھا یا اتنے جگہ شامی آیا ہے دیکھ کے آدھے ایوہ الامیر حابلی حاضر جاریہ شامی آدھے یزید کنیز بچے میں جیڑا امیر ماتم نہ کرے سارے پرسہ دے ہو ایک کنیز بچے میں روم لالا کنیز نام آیا ہے بیمار دی رات ودھی ہے رو کے آدھے شامیہ کے کھڑا دے قرآن پڑھیا ہویا ہے آدھے پڑھیا ہویا انما دی آیت پڑھیا ہویا ہے آدھے پڑھیا ہویا کلا سالوں کم دی آیت پڑھیا ہویا ہے آدھے پڑھیا ہویا شامی دے کے آدھے کہہ دیا کیوں سمائے تا کھڑا پر گئے یہ آیت تعال محمد شان دی ہے رو مالا بیمار دی دھان کے لیے رو کے آدھے شامی اصحاب محمد ہے او سارے جلوٹ پڑ گئی ہے او جن کو اشارہ کی دئی اے حسین دی ہے یا ایک بی بی دی آواز ہے او میں زہرا کہت کہت روا شام روا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا